بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں محمد احسان اللہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھارت باز نہ آیا، ہٹ درمی جاری ہے۔ بھارتی فوج کی ایل او سی پر سیز فائر کی پھر خلاف ورزی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایل او سی پر بھارتی فائرنگ سے 11 شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں 6 خواتین اور 4 بچے بھی شامل ہیں۔ بھارتی فوج نے ایل او سی پر کوئی رتا سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی فوج کی ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایل او سی پر بھارتی فائرنگ سے 11 شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ زخمیوں میں 6 خواتین اور 4 بچے بھی شامل ہیں۔ بھارتی فوج نے ایل او سی پر کوئی رتا سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک بار پھر بھارتی فوج کی ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایل او سی پر بھارتی فائرنگ سے 11 شہری زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 6 خواتین اور 4 بچے بھی شامل ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج نے ایل او سی پر کوئی رتا سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارت کی ہٹ درمی جاری ہے۔ بھارتی فوج کے ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی ایک بار پھر سامنے آئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایل او سی پر بھارتی فائرنگ سے 11 شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ زخمیوں میں 6 خواتین بتایا جا رہا ہے اور 4 بچے شامل ہیں۔ بھارتی فوج نے ایل او سی پر کوئی رتا سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایل او سی پر بھارتی فائرنگ سے 11 شہری زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 6 خواتین اور 4 بچے بھی شامل ہیں۔ بھارتی فوج نے ایل او سی پر کوئی رتا سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی فوج کے ایل او سی پر سیز فائر کی پھر خلاف ورزی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایل او سی پر بھارتی فائرنگ سے 11 شہری زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 6 خواتین اور 4 بچے بھی شامل ہیں۔ بھارتی فوج نے ایل او سی پر کوئی رتا سیکٹر پر شہری آبادی کو نشانہ بنائے ہیں۔ بھارت کی ایک بار پھر ہٹ درمی جاری ہے۔ سیز فائر لائن کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آئی ایس پی آر کے مطابق ایل او سی پر فائرنگ سے 11 شہری زخمی ہو گئے ہیں اور زخمیوں میں 6 خواتین اور 4 بچے بھی شامل ہیں۔ بلیٹن میں بات کریں گے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی والدہ شمیم بیگم 90 برس کی عمر میں لندن میں انتقال کر گئی ہیں۔ بیگم شمیم طویل عرصے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بیمار تھی۔ 15 فروری سے وہ لندن میں میاں نواز شریف کے پاس مقیم تھی۔ صدر مملکت عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، شبلی فراز، شیخ رشید، گورنر پنجاب، چودھری برادران، وفاقی و صوبائی وزراء کا بیگم شمیم کے انتقال پر اظہار افسوس۔ سیاسی رہنماؤں نے شریف خاندان سے اظہار تعزیت بھی کیا ہے اور بیگم شمیم کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان، شبلی فراز، شیخ رشید اور گورنر پنجاب اور دیگر سیاسی و سماجی رہنما نے اظہار تعزیت کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نواز شریف، شہباز شریف کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کے انتقال پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اظہار افسوس۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے شمیم بیگم کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ مرحومہ کی بلندی درجات اور شریف خاندان کے لیے صبر و جمیل کے لیے دعا بھی کی گئی ہے۔ سابق صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو نے شریف خاندان سے بیگم شمیم کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے بھی بیگم شمیم کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ کے انتقال پر سیاسی رہنماؤں کی جانب سے اظہار افسوس کا سلسلہ جاری ہے۔ سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بیگم شمیم کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی گئی۔ سابق صدر نے مطالبہ کیا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو فوری طور پر پے رول پر رہا کیا جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، ڈپٹی اسپیکر قاسم خان چوری اور چیئرمین سینٹ نے بھی بیگم شمیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بلیٹن میں بات کریں گے بیگم شمیم اختر کے انتقال پر پنجاب حکومت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پے رول پر رہائی کا فیصلہ کر لیا۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پے رول پر رہائی حمزہ اور شہباز شریف کا قانون اور اخلاقی حق ہے۔ صوبائی وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں بیگم شمیم اختر کے انتقال پر
दिली अफसोस हुआ है। पंजाब हुकूमत की हमदर्दियां शरीफ खानदान के साथ हैं। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की कानूनी टीम को दोनों से मिलने की इजाज़त दे दी गई है। शरीफ खानदान की जानिब से दरख्वास्त की वसूली के बाद इस बारे में फैसला किया जाएगा। मरहूमा शमीम अख्तर की आखिरी सुमात के हवाले से बुज़दार हुकूमत कोई सियासत नहीं करेगी। लीगी रहनुमा तारट कहते हैं बेगम शमीम अख्तर का जस्ते खाकी लाहौर लाया जाएगा। जस्ते खाकी कब पाकिस्तान आएगा, कंफर्म हो जाने पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा तारट ने कहा कि जेल में शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ से टेलीफोन पर बात कराई। बड़े भाई से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ आपदीदा हो गए। तारट ने मजीद कहा कि पेरोल के हवाले से हुकूमत पंजाब को दरख्वास्त जस्ते खाकी पहुंचने से एक रोज कबल दी जाएगी। जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंचने पर 3 दिन लग सकते हैं। बेगम शमीम अख्तर की तदफीन खानदानी कब्रिस्तान में मियां शरीफ के पहलू में की जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं पीडीएम जलसे के बायस पेशावर में मोबाइल सर्विस बंद थी। किसी हुकूमती शख्स में इतनी इंसानियत नहीं थी कि दादी की वफात की इत्तला पहुंचा देते। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने एक पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ के सर से मां का दुआओं भरा साया उठ गया। दादी के इंतकाल की खबर फोन सर्विस मुअत्तल होने की वजह से 2 घंटे ताखीर से मिली। वालिद और घर वाले मुसलसल राबते की कोशिश करते रहे मगर राबता ना हो सका। किसी हुकूमती शख्सियत में इतनी इंसानियत नहीं थी कि उन्हें दादी की वफात की इत्तला पहुंचा देते। मरीम नवाज ने कहा कि मियां साहब से दरख्वास्त की है कि वतन वापस ना आए। हुकूमत में बैठे लोग इंतकाम की आग में अंधे हो चुके हैं। उनसे किसी किस्म की इंसानियत की तवक्को नहीं की जा सकती। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं रियासत का दारो मदार मुस्तहकम मईशत पर होता है। हुकूमत ने 2 साल में मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। हुकूमत और इसकी पॉलिसियां नाजायज हैं। मौजूदा हुकूमत हर शोबे में नाकाम हो चुकी है। खारिजा महाज पर हुकूमत की नाकामियां किसी से ढकी छुपी नहीं। नाकाम खारिजा पॉलिसी की वजह से अमेरिका और चीन एतमाद करने को तैयार नहीं। कश्मीर बेचकर आज हुक्मरान मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पहले दिन कहा था इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीडीएम का पेशावर में पावर शो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं मौजूदा हुकूमत में तारीखी महंगाई और बेरोजगारी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल से यहाँ के आवाम को कुछ नहीं दिया जा रहा। मौजूदा हुक्मरान खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे नहीं, इसलिए उनको सूबे का ख्याल नहीं। पीडीएम पर तंज करते हैं। हमें लोग कोरोना से डराना चाहते हैं। उनको सिर्फ पीडीएम जलसों के वक्त कोरोना याद आ जाता है। जनवरी आखिरी महीना है, उनको घर जाना पड़ेगा। उधर जमीयत उलमा अहले हदीस के सरबराह सेनेटर साजिद मीर की पीडीएम पेशावर जलसे में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले वोट किसी और ने लिए, निकले किसी और के बॉक्स से। करप्ट तरीके और बददयानती से हुकूमत इख्तियार में आई। साजिद मीर ने कहा, एनआरओ की गर्दान लगाने वाले के इख्तियार में एनआरओ देना नहीं, अवाम की हुक्मरानी और खालिस जमहूरियत पीडीएम का मुतालिबा है। दूसरी जानिब पीडीएम के जलसे को मुस्तरद करने पर पेशावर की आवाम को सल्यूट। ये जलसा नहीं, आवाम के खिलाफ साजिश है। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का बयान। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तमीर सलीम झगड़ा ने कहा कि 5 दिन में कोरोना केसेस 100% बढ़े। हमें आवाम की सेहत का ख्याल रखना है। कोरोना बढ़ा तो जिम्मेदार जलसे के मुंतजमीन होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने अपोजिशन पर तनकीद के निश्तर करते हुए कहा कि मुल्की इदारों को बदनाम और मईशत तबाह करने वाले मुजरिम अब आवाम की सेहत और रोजगार के दर पे हैं। वफाकी वजीर शिबली फराज ने ट्वीट में बरहमी का इजहार करते हुए कहा, कोरोना के शदीद खतरात में आवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाना सियासी सफाकी और जुल्म है। मामूली सियासी फायदे के लिए बेगुनाह इंसानों और कारकुनों की जिंदगियों से खेलना
مفاد پر سیاسی ٹولے کی ذہنیت بے نقاب کرتا ہے۔ شبلی فراز نے لکھا کہ یہ اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے سے عوامی صحت اور روزگار دونوں متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ کرپشن کے کورونا کا عوام حساب لیں گے۔ عدالتی احکامات کے بعد جلسوں کا انعقاد قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ علامہ طاہر اشرفی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کی دوسری لہر مذاق نہیں ہے، احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں، چھوٹے مسائل مل بیٹھ کر حل کر لیے جائیں۔ وزیر اعظم نے تمام مسلم ممالک کے سربراہان سے مشترکہ لائحہ عمل بنانے کی بھی اپیل کی ہے۔ بین المذاہب کو بھرپور انداز میں تقویت دی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پی ڈی ایم جلسے کر کے عوام کی زندگی خطرے میں ڈال رہی ہے۔ کورونا کیسز بڑھنے پر لاک ڈاؤن نتائج کی ذمہ داری پی ڈی ایم کی ہوگی۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کیسز ایسے ہی بڑھتے گئے تو لاک ڈاؤن کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پی ڈی ایم لاکھوں جلسے کر لے این آر او نہیں ملے گا۔ اپوزیشن این آر او حاصل کرنے کے لیے سنگ دلی کے ساتھ عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ عمران خان نے مزید لکھا کہ پاکستان میں کورونا وائرس کی دوسری لہر تشویشناک ہے۔ گزشتہ 15 دنوں میں وینٹیلیٹرز پر کورونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، نتائج کی ذمہ دار پی ڈی ایم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ملتان میں بھی وینٹیلیٹر پر جانے والے مریضوں کی شرح 200% رہی۔ کراچی 148، لاہور 114، اسلام آباد 65% مریض وینٹیلیٹر پر گئے۔ اسلام آباد اور ملتان میں وینٹیلیٹر کا استعمال 70% ہے۔ کیسز کی شرح یہی رہی تو مکمل لاک ڈاؤن پر مجبور ہوں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں اسپین وام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے، جس میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 1 سپاہی صدام شہید جبکہ 2 جوان زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ درائے کٹوک کے قریب اسپین وام کے علاقے میں آپریشن کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر علاقے کو گھیرے میں لیا تو دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 1 سپاہی صدام شہید جبکہ 2 جوان زخمی ہوئے ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 4 دہشت گردوں کو جہنم بھی حاصل کیا۔ آپریشن کے بعد علاقے کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ وزیر سائنس کہتے ہیں اپوزیشن اپنے 2 کلو گوشت کے لیے پوری گائے ذبح کرنا چاہتی ہے۔ سیاست اقتدار زندگی کے ساتھ ہے، اگر زندگی چیلنج ہو جائے تو سیاست کیا ہونی ہے؟ اپوزیشن اپنی حکمت عملی بدلے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ نادانوں، اگر جلسوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں اور لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگتی ہیں تو کاہے کی سیاست ہے؟ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اپوزیشن کو ورچوئل جلسے کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد قوم سے لوٹا مال بچانا ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا تھا کہ پہلے مل کر عوام کو لوٹا، اب جان لیوا وبا میں عوام کو جھونکنا چاہتے ہیں۔ مولانا اقتدار سے دوری میں منافقت کی ہر حد پھلانگ چکے ہیں۔ مولانا اقتدار سے دوری میں منافقت کی ہر حد پھلانگ چکے ہیں، یہ کہنا تھا شہباز گل کا کہ عمران خان قوم کے خیر خواہ ہیں، اس لیے جلد سے مؤخر کیے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کا سوات کے گراسی گراؤنڈ میں جلسہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت نے قوم کو مایوس اور سب کچھ مہنگا کر دیا، جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے دیا۔ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے درمیان صرف اقتدار کے اختلاف ہیں۔ عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ اگر عوام نے ان کے خلاف احتجاج کیا تو استعفیٰ دے دیں گے۔ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں یہ ناکام ترین، یہ نااہل ترین، یہ نالائق ترین حکومت ہے۔ عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن آج اس حکومت نے جھوٹ کو یو ٹرن کا نام دے کر اب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے اتنا ہی بڑا یو ٹرن لیتا ہے۔ عمران خان نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر میرے خلاف لوگوں نے احتجاج کیا تو کنٹینر میں مہیا کروں گا اور میں اس دن استعفیٰ دوں گا۔ اب آپ نے قوم کے ساتھ وعدہ پورا کرنا ہے۔ اب آپ کو اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھنا اور وزارت عظمیٰ کی کرسی پر
बुरा जमा रहना आपके ऐलानात के मुताबिक अब आपके लिए नाजायज है, इसलिए कि आपने कौम के साथ झूठ बोला। और अब बात कातिल वारिस की। लापरवाही और बेहतियाती 24 घंटों में कोरोना के मजीद 59 मरीजों का इंतकाल। अमवात 7,662 हो गई। मजीद 2,665 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 3,74,173 हो गए। 3,29,000 मरीज सेहतयाब। 34,974 मरीज जेर इलाज। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 3,74,173 शहरी कोरोना वबा से मुतासिर हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 36,683 तक पहुंच गई, जिनमें से 1,653 अफराद की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर में ताहाल 51,80,026 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। कोरोना मरीजों की सबसे ज्यादा तादाद सूबा सिंध में है, जहां 1,62,227 अफराद वबा का शिकार हुए हैं, जबकि पंजाब में 1,14,010, खैबर पख्तूनख्वा में 44,097, बलूचिस्तान में 16,744, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 4,526 अफराद मर्ज में मुब्तला हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुतासरा अफराद की तादाद 6,000 और इस्लामाबाद में 26,569 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं। कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद की मुल्क भर में तादाद 3,29,828 है। सिंध में 1,45,525, पंजाब में 97,991, खैबर पख्तूनख्वा में 39,000, बलूचिस्तान में 15,000, गिलगित बल्तिस्तान में 4,270 अफराद और आज़ाद कश्मीर में 4,410 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। मजीद कोरोना के बारे में ही आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से 13,86,000 हलाकतें, 5,84,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,61,790, ब्राजील में 1,69,000, भारत में 1,33,000, मैक्सिको में 1,21,000 और सऊदी अरब में 5,761 अमवात। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,33,263 और 90,95,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,69,000 और 60,52,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। फ्रांस में 21,27,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और 48,518 जान की बाजी हार चुके हैं। इसी तरह आपको बताएं कि स्पेन में 15,89,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि 42,619 अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में 14,93,000 कोरोना केसेस और 54,626 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। हर नई सुबह हमें जिंदगी का एहसास दिलाती है। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कराची रेंजर्स ने तखरीब कारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। गुलशन ममार से कलअदम तंजीम के 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए।
ترجمان رینجرز کے مطابق گلشن معمار سے کالعدم تنظیم کے 3 انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ 2 دہشت گرد حال ہی میں افغانستان سے آئے تھے۔ دہشت گرد کراچی میں دہشت گردی کی بڑی کارروائی کرنا چاہتے تھے۔ ابتدائی تفتیش میں ملزمان نے دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث ہونے کا بھی انکشاف کیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور بارود برآمد کر لیا گیا ہے، پولیس کے حوالے کر دیا۔ بات کرتے ہیں جیپ ریلی کی 5ویں تھل جیپ ریلی کی گاڑیوں کے مقابلے میں صاحبزادہ سلطان اور بائک ریس میں ابراہیم شاہ نے میدان مار لیا ہے۔ جیپ ریلی جیتنے والوں میں ٹرافیاں اور نقد انعامات بھی تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ مظفر گڑھ کے فیصل اسٹیڈیم میں تھل جیپ ریلی کے تقسیم انعامات منعقد کی گئیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر سفیران صاحبزادہ محبوب سلطان اور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب محمد آصف تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ تھل جیپ ریلی کے ذریعے ملک کے مثبت شخص کو اجاگر کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تھل جیپ ریلی کے ذریعے ملک کے مثبت شخص کو اجاگر کرنے کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ تقریب میں پری پیڈ کیٹیگری اور وونر اور صاحبزادہ سلطان ویمن کیٹیگری کے ونر، سلما خان اور سٹاک کے مختلف کیٹیگری کے ونرز میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے ہیں۔ تقریب میں تھل جیپ ریلی کی پہلی بائک ریس کے ونر ابراہیم شاہ کو بھی ٹرافی دی گئی ہے۔ تقریب میں تقسیم انعامات میں ریسرز، سرکاری افسران اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ علاقائی خبریں شامل کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مانگا منڈی میں ریسکیو کوٹرادہ کشن کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اسلامی معاشرے کا آغاز مکہ معظمہ سے ہوا اور مدینہ میں تکمیل ہوئی۔ اس کا نور پوری دنیا کو روشن کر گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیوں کا احاطہ آج تک کوئی نہ کر سکا۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور کردار کا نمایاں وصف صلہ رحمی ہے۔ تمام انسانی رشتے ایک خوبی کے دائرے میں سمٹے ہیں۔ حضرات گرامی، ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی کے افق پر غور تو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ظلم نہ کرنے کا حکم دیا۔ مقامی شادی ہال میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس میں علماء کرام اور سیاسی رہنماؤں نے خطاب کیا۔ یونائیٹڈ اسکول سسٹم کوٹرادہ کشن کے طالب علم محمد نعمان نے خوبصورت انداز میں تقریر کی۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف سردار امجد طفیل خان اور مولانا محمد یوسف ربانی، ملک عبدالعزیز انجم، فرزند علی کھوکر کے علاوہ معززین علاقہ نے شرکت کی۔ بعد ازاں سیرت شان رسول ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ادھر گجرانوالہ میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سٹی پولیس آفیسر آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پولیس تھانہ پیپلز کالونی گجرانوالہ نے کارروائی کرتے ہوئے 5 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 4 کلو گرام چرس اور نشہ آور مواد برآمد کر لیا ہے۔ گرفتار ملزموں کے خلاف مقدمات بھی درج کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ خانیوال کے زیر اہتمام عظیم و شان محفل میلاد و سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس منعقد کی گئی۔ معروف ثنا و نعت خان مصطفی حاکم علی سمیت قاری رحمت حسین قادری، آصف ہاشمی اور دیگر نامور ثنا خانوں نے کلام پیش کر کے حاضرین کے دلوں کو منور کیا۔ صوبائی وزیر زراعت سید حسین جہانیہ گردیزی، ڈپٹی کمشنر ظہیر آباد شیرازی سمیت اراکین صوبائی اسمبلی، ضلعی افسران، علماء اکرام، سول سوسائٹی کے افراد، میڈیا نمائندگان اور شہریوں کی بڑی تعداد محفل میلاد میں شامل ہوئی۔ صوبائی وزیر حسین جہانیہ گردیزی کا کہنا تھا کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ سیرت النبی کانفرنس کے اختتام پر ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کی دعا بھی کی گئی۔
چکترا لوئر دیر میں قبضہ مافیا بے لگام غریب محنت کش کی اراضی پر قابض ہونے کی کوشش۔ متاثرہ نوجوان فرحان علی نے اعلیٰ حکام سے مافیا کی جانب سے جائیداد پر قبضے کی کوششوں کے خلاف تحفظ کی اپیل بھی کر دی ہے۔ دیکھتے ہیں عامر عباس کی رپورٹ۔ چکدرا لور دیر کی رہائشی فرمان علی نامی نوجوان نے پولیس تھانے میں اپنے خلاف ڈکیتی کے درج مقدمے کو سراسر جھوٹ اور بے بنیاد قرار دے دیا ہے اور تشویش ظاہر کی ہے کہ بعض لوگوں نے میرے خلاف ڈکیتی کا جھوٹا مقدمہ درج کر کے مجھے اور میرے خاندان کو بلیک میل کر رہے ہیں، جس کا مقصد ہمارے پدری جائیداد پر قبضہ کرنا ہے، حالانکہ ان کے ساتھ ہماری جائیداد کا تنازع ہے اور پچھلے 16 سالوں سے مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فرحان علی ہے اور میں چکدرا لوئر دیر کا رہائشی ہوں۔ 15 نومبر کو پولیس تھانہ چکدرا میں FIR درج ہوئے، جس میں کچھ لوگوں نے مجھ پر ڈکیتی کا الزام لگایا ہے جو کہ سراسر بے بنیاد ہے، لہٰذا اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں پولیس اور مشران علاقے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات کر کے مجھے انصاف دی جائے اور ہمیں ناجائز قبضہ مافیا سے نجات دلائی جائے۔ نوجوان فرمان علی نے حکومت اور پولیس سمیت علاقے کے منتخب ممبران اسمبلی سے اپیل کی ہے کہ معاملے کی غیر جانبدار شفاف تحقیقات کر کے مجھے اور میرے خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر عباس، TV ٹوڈے، مال۔ نارووال میں کسانوں نے حکومت پنجاب کے سموگ SOPs سے متعلق احکامات ہوا میں اڑا دیے اور فصلوں کی باقیات کو آگ لگا دی۔ دھوئیں سے سموگ میں اضافے کا خدشہ۔ نارووال کے علاقے نیو لاہور روڈ میں بڑے پیمانے پر فصلوں کی باقیات جلائی جا رہی ہیں۔ فصلوں کی باقیات جلانے سے سڑک پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی ہے، جبکہ دھوئیں سے حادثات کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ عدالتی احکامات کے باوجود مقامی انتظامیہ باقیات جلانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہیں۔ چیف سیکرٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائرڈ فضل اصغر نے خزدار کا دورہ کیا اور خزدار میں زیر تعمیر اسکیموں کا معائنہ کیا۔ چیف سیکرٹری بلوچستان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ اجتماعی اسکیموں کی بروقت اور معیاری تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ محکمے کے ذمہ داران اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کار لائیں۔ کسی بھی منصوبے میں ناقص تعمیرات یا مقررہ وقت سے تاخیر کی ذمہ داری متعلقہ آفیسر پر ہوگی۔ چیف سیکرٹری بلوچستان کے زیر تعمیر شوخڑو ڈیم اور گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج خزدار میں زیر تعمیر کلاس رومز کی سائٹ کا بھی دورہ کیا۔ چیف سیکرٹری نے جناح سپورٹس کمپلیکس کے تعمیراتی کام سمیت شہر میں جاری دیگر منصوبوں کا بھی معائنہ کیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ نصیر آباد میں انتظامیہ کی جانب سے لگائے گئے سستے اتوار بازار میں کورونا SOPs کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کی جانب سے بازار میں رکھی گئی اشیاء غیر معیاری اور مہنگی ہونے کی بھی شکایت کی گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے لگائے گئے اتوار بازار میں کورونا SOPs کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ ایک جانب بازار میں مہنگائی کے ڈیرے ہیں تو دوسری طرف انتظامیہ کورونا SOPs پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہے۔ سستے بازار میں SOPs کے حوالے سے شہریوں کی جانب سے سماجی فاصلے کا خیال نہ رکھا گیا، جبکہ ماسک اور سینیٹائزر کا بھی استعمال نہ کیا گیا۔ کولو میں سانحہ گیس سلنڈر واقعے کے خلاف آل پارٹیز کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی اور احتجاج بھی کیا گیا۔ ریلی میں نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما مہراب بلوچ، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما میر قیوم مری، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے جمعہ خان زرکون سمیت سیاسی سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ سانحہ گیس سلنڈر پر صوبائی حکومت کی خاموشی ان کی نااہلی کا ثبوت۔ شرکاء نے مطالبہ کیا کہ سانحہ میں زخمی بچوں کو فوری طور پر آغا خان ہسپتال کراچی ریفر کیا جائے، جبکہ سانحہ میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے 20 لاکھ اور زخمیوں کے لیے 10 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا جائے۔ ادھر مٹیاری کے قریب حالہ قومی شاہراہ پر ٹریفک حادثہ، مسافر بس اور کار کے تصادم میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مقامی اور موٹر وے پولیس موقع پر پہنچ کر کارروائی کی۔ جاں بحق اور زخمیوں کو متعلقہ اسپتال حالہ منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ خاتون سمیت 4 افراد کو تشویشناک حالت میں اسپتال حیدرآباد منتقل کیا گیا۔ جاں بحق افراد کا تعلق سکھر سے ہے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ مسافر بس نواب شاہ سے کراچی جبکہ کار حالہ سے سکھر جا رہی تھی۔
मीरपुर माथेलो में 10 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्कद हुई। इज्तिमाई शादियों का एहतमाम फलाही तंजीम स्टेम फाउंडेशन की जानिब से किया गया है। फलाही तंजीम की चेयरपर्सन मैडम शाइस्ता खोसो की जानिब से मीरपुर माथेलो के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में गरीब और नादार जोड़ों की शादी तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब में जोड़ों को घरेलू ज़रूरत का सामान भी दिया गया। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में जोड़ों के वालिदैन और रिश्तेदारों समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने शिरकत की। इस मौके पर मैडम शाइस्ता खोसो का कहना था कि हमारा मकसद गरीब लड़कियों की मदद करना है जो बहनें जहेज़ ना होने की वजह से घर में बैठी हैं, उनकी शादियां करवाना है। हम बच्चियों की तालीम के हवाले से भी ऐसे सेमिनार मुनक्कद कर रहे हैं। मर्दान रिंग रोड पर मुहिब चौकी के करीब ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर वैन और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम से खातीन और बच्चों समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हादसे की इत्तला मौसूल होने पर रेस्क्यू टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंच गईं और इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल की। वैन में सवार अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के लिए सवाबी जा रहे थे। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सराइकिस्तान सूबा महाज के ज़ेरे तमाम राजनपुर फरीद कोट में तहफ़्फ़ुज़ सहाफ़ियान कॉन्फ्रेंस का इनाकाद। शहर फरीद कोट मिठन में सराइकिस्तान सूबा महाज के ज़ेरे तमाम तहफ़्फ़ुज़ सहाफ़ियान कॉन्फ्रेंस के मौके पर फरजंद फरीद ख्वाजा गुलाम फरीद गोरेचा ने खुसूसी शिरकत की। उनका कहना था कि सहाफ़ियों ने हमेशा मजलूम तबके की आवाज़ बुलंद की और जालिम और जुल्म के खिलाफ सीसा अप्लाई की दीवार साबित हुई। कॉन्फ्रेंस में शरीक जमात अहले सुन्नत के ज़िलाई अमीर कारी खुर्शीद अहमद रज़ा और सीनियर सहाफ़ी सैयद आशिक हुसैन बुखारी समेत दीगर शुरका का कहना था कि सहाफ़ियों ने हमेशा हक़ और सच का परचम बुलंद किया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि शिकारपुर में 2 ग्रुपों में तनाज़ा खूनी तसादुम की शक्ल इख्तियार कर गया है। तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। घड़ी यासीन थाने की हदूद में पेश आने वाले वाक़े में जाफरी बरादरी के 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 1 खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर भक्कर में हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जा रहा है। तलीमी इदारों में महाफिल मिलाद का इनाकाद भी किया गया है। पब्लिक स्कूल विंटर साइंस एंड कॉलेज भक्कर में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हुस्न नात और तकरीरी मुकाबलों का इनाकाद किया गया। तकरीब में तलबा और तालिबान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक।